السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ کلام کے کچھ حصوں میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب کی نظم ہے، نام ہے میلاد النبی کے منکرین کے نام پیغام۔ جی، تو عنوان سے ہی مطلب واضح ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پر آپ کو پتہ ہے اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں، جو اس کو منانے سے روکتے ہیں یا اس پر سوال اٹھاتے ہیں، ان سے مخاطب ہے یہ نظم۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ شاعر کی دلیل کیا ہے، ان کی تنقید، ان کا نقطہ نظر، وہ کیا کانٹرڈکشنز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس نظم کا آپ کہہ لیں جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ میلاد پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اپنے عمل اور عقیدے میں کتنا فرق ہے۔ شاعر اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جن اصولوں کی بات آپ کرتے ہو کیا آپ خود ان پر پورا اترتے ہیں؟ رائٹ، ایک طرح سے آئینہ دکھا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، آئینہ دکھانے کی کوشش ہے۔ ٹھیک، تو چلیے شروع کرتے۔ پہلا شعر جو ہے وہی بنیاد رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، بدعتوں کے وار ہے میلاد پر، اپنی بنیادیں ہیں خود ازداد پر۔ یعنی شروع سے یہ ایک چیلنج ہے۔ جی، کہ میلاد پر تو بدعت یعنی دین میں نئی ایجاد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کی اپنی بنیادیں ہی تضادات پر قائم ہیں، کانٹرڈکشنز پر۔ ہاں بالکل، یہی تو شروعات ہے ان کی دلیل کی۔ وہ کہہ لیں کہ آپ ہمارے عمل کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیا آپ کے اپنے افکار، آپ کے اعمال وہ کنسسٹنٹ ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، ازداد یعنی کانٹرڈکشنز، اس کو استعمال کر کے شاعر نے فوراً ہی وہ دفاع کرنے کے بجائے مقابل فریق کے موقف پر ہی سوال اٹھا دیا، اور پھر باقی نظم میں انہی ازداد کی مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ تو یہ صرف میلاد کا دفاع نہیں ہے؟ نہیں، صرف دفاع نہیں، بلکہ مقابل فریق کا جو اپروچ ہے اس پر بھی ایک تنقیدی نظر ہے۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیں، وہ ایک کمپیریزن ہے، موازنہ۔ جشن 7 سالہ منائیں خیر سے، چپ اسی خود ساختہ ایجاد پر۔ جی، یہاں جشن 7 سالہ یعنی سینٹینیوری سیلیبریشنز ان کا ذکر ہے۔ تو شاعر پوچھ رہے ہیں کہ اگر میلاد اس لیے بدعت ہے کہ یہ بعد کی ایجاد ہے، ہاں، تو یہ جو اداروں کے یا تحریکوں کے 100 سال پورے ہونے پر جشن منائے جاتے ہیں، جنہیں شاعر خود ساختہ ایجاد کہہ رہے ہیں، ان پر خاموشی کیوں ہے؟ یہاں نا وہی بات آ گئی سیلیکٹیو کرٹیسزم والی، کہ اگر اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی چیز نئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، ہاں، تو پھر یہ اصول تو ہر جگہ لگنا چاہیے نا۔ رائٹ، لاجک تو یہی کہتا ہے۔ تو 7 سالہ جشن پر کیوں نہیں لگتا؟ ایک پر اعتراض دوسرے پر نہیں، یہ ان کے نزدیک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، صاف صاف۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا یہ دونوں چیزیں مطلب برابر ہیں؟ ایک کا تعلق تو سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، ہاں یہ نقطہ ہے، بالکل ولادت سے ہے، دوسرا کسی ادارے کا جشن ہو سکتا ہے، کوئی تحریک ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ کمپیریزن ٹھیک ہے، شاعر کا یہ موازنہ؟ دیکھیں، سوال تو بالکل جائز ہے، دونوں کی نوعیت اہمیت بالکل الگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر شاعر کا فوکس شاید اس پر ہے کہ نیا ہونا، یعنی بدعت کی جو ڈیفینیشن وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ صرف نیا ہونا ہے تو پھر تو دونوں پر فٹ آتی ہے۔ شاعر اصل میں اس کرائیٹیریا کو ہی چیلنج کر رہے ہیں جو بدعت کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اچھا، تو وہ اس کرائیٹیریا کی کنسسٹنسی پر زور دے رہے ہیں۔ جی بالکل، کہ اگر ایک چیز قبول ہے تو دوسری کیوں نہیں، وہ اس ڈیفینیشن کی کنسسٹنسی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اسی پیٹرن کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جلسہ دستار بھی امداد بھی وار خود کرتے رہے بنیاد پر۔ اب یہاں جلسہ دستار بندی، جی، دستار بندی جو مدارس میں ہوتی ہے تعلیم مکمل ہونے پر عزت افزائی کے لیے، اور پھر امداد بھی یعنی اس کے لیے فنڈ ریزنگ۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ایسی تقریبات کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، جن میں جشن کا پہلو ہے اور پیسے بھی جمع کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ان کے میلاد پر اعتراض سے کیسے میچ کرتا ہے؟ دیکھیے، دستار بندی تو یقیناً ایک اہم اور باوقار تقریب ہے، اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن شاعر اس سے بھی ایک اجتماعی تقریب کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک رسم کے طور پر جو بعد میں ہی بنی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ان کا سوال پھر وہی ہے، اگر میلاد اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ ایک خاص شکل میں اجتماعی خوشی کا اظہار ہے جو پہلے اس طرح نہیں تھا،
تو دستار بندی کی تقریب جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تقریر ہوتی ہیں، دستار پہنائی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے امداد بھی جمع کی جاتی ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ شاعر وہی مسلسل ایک ہی رگ دبا رہے ہیں، اگر وہ بدعت تو یہ کیوں نہیں؟ پھر سے کنسسٹنسی کا سوال، گویا بار بار وہی کنسسٹنسی کا مطالبہ ہے۔ اچھا، اب ایک شعر ہے جو کسی خاص عمل کی بجائے نا ایک عام رویے کی بات کرتا ہے۔ ان کے ہاں اقرار بھی انکار بھی، محو حیرت لوگ ہیں ارشاد پر۔ جی، یعنی کبھی کسی چیز کا اقرار، کبھی اسی کا انکار، اور لوگ ان کے ارشاد پر یعنی ان کے فتووں پر، ان کی ہدایتوں پر حیران ہیں۔ ہاں، یہ شعر نا کنسسٹنسی کے مسئلے کو اعمال سے اوپر لے جاتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے بیانات کی، فتووں کی۔ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ مخالف کیمپ میں صرف ایکشنز میں ہی نہیں بلکہ باتوں میں بھی تضاد ہے۔ اچھا، ایک وقت میں ایک بات کہتے ہیں، دوسرے موقع پر ہو سکتا ہے اس کے بالکل الٹ کہہ دیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ جو ہیں جو ان ارشادات پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بیچارے الجھ جاتے ہیں، ہاں، پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ صحیح کیا ہے۔ اس لیے لوگ محو حیرت ہے، حیرانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس سے انڈائریکٹلی شاعر ان کی جو اتھارٹی ہے اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس سے عام آدمی کے لیے تو واقعی مشکل ہو جاتی ہوگی کہ اصل پوزیشن ہے کیا، کس بات کو پکا سمجھیں۔ اچھا، اسی انکنسسٹنسی کی ایک اور مثال دیتے ہیں اگلے شعر میں۔ جا رہے ہیں شوق سے جب رائے ونڈ، چاہیے ادنا دلیل ایجاد پر۔ رائے ونڈ کا ذکر، ہاں، رائے ونڈ جو تبلیغی جماعت کے مرکز اور اجتماع کے لیے مشہور ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے تو لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں مانگی جاتی، لیکن میلاد جیسی ایجاد یعنی ایجاد جسے مخالفین ایجاد سمجھتے ہیں، اس کے جواز کے لیے ادنا سی معمولی سی دلیل بھی چاہیے۔ یہاں پھر موازنہ ہے، لیکن اس بار موازنہ ہے دلیل طلب کرنے کے معیار کا۔ اچھا، شاعر کا نقطہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی دینی ایکٹیویٹی ہے، اجتماعی ہے، جیسے رائے کا سفر یا اجتماع، اس کے لیے شرعی جواز یعنی لیگل جسٹیفیکیشن اس پر اتنا زور نہیں ہے، یا اسے پہلے سے ہی مقبول مان لیا گیا ہے۔ لیکن جب میلاد کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بڑے سخت قسم کے شرعی ثبوت مانگے جاتے ہیں، اور اکثر اسے غیر مسنون یا بدعت کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو شاعر پوچھ رہے ہیں کہ یہ برڈن آف پروف میں فرق کیوں ہے؟ کہ ایک طرف اتنی نرمی، دوسری طرف اتنی سختی۔ جی، کیا یہ بھی ایک تضاد نہیں؟ ان کے نزدیک تو ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ رائے ونڈ جانے کو ایک بالکل الگ قسم کی آپ کہہ لیں عبادت سمجھتے ہوں، یا دین کا کام جو ان کی نظر میں میلاد کی خوشی منانے سے مختلف ہو؟ شاید اس فرق کی وجہ سے دلیل کا سٹینڈرڈ بھی مختلف ہو۔ بالکل ممکن ہے، لوگوں کی نیت، ان کی سمجھ وہ تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن شاعر کا سوال شاید اس فرق کرنے کے عمل پر ہے اور اس کی بنیاد پر۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں عمل بالکل ایک جیسے ہیں، بلکہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس اصول کی بنا پر آپ ایک کو قبول کر رہے ہیں اور دوسرے کو رد، کیا وہ اصول خود کنسسٹنٹ ہے؟ کیا وہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے؟ تو پھر وہی بات آگی انٹلیکچوئل کنسسٹنسی کی۔ جی بالکل، ان کا زور اس ریزننگ پر زیادہ لگتا ہے جس کے تحت یہ فرق کیا جا رہا ہے، اس ریزننگ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب ایک شعر ہے جو تھوڑا سا میدانی بدل دیتا ہے، پالیٹکس کی طرف جاتا ہے۔ ووٹ مانگیں در بدر پھرتے رہے، کیا کہو گے ان کے اس الحاد پر؟ یہ الحاد لفظ تو کافی سخت ہے۔ جی بہت سخت لفظ ہے۔ عام طور پر تو اس کے معنی دین سے منکر ہونا، گمراہی وہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ووٹ مانگنے کو الحاد یہاں شاید اس کا جو لغوی مطلب ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ لحد کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، کٹ جانا۔ قبر میں بھی جو ایک طرف جگہ بناتے ہیں، تو الحاد کا ایک مطلب انحراف بھی ہو سکتا ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا، ڈیویشن، انحراف، ڈیویشن۔ تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دعویٰ ہے دین کی خالص خدمت کا، دنیا سے دوری کا، پرہیزگاری کا، جی، اور دوسری طرف جب سیاست میں آتے ہیں تو ووٹ کے لیے بالکل اسی طرح دربدر پھرنا، جیسے عام پولیٹیشین۔ ہاں، تو شاعر کے لیے یہ ان کے دعووں سے، ان کے مذہبی مقام کے تقاضوں سے ایک قسم کا انحراف ہے۔
ڈیویشن ہے، جی اس لیے وہ تنزیہ طور پر اسے الحاد کہہ رہے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے نام پر سیاست کرنا یا دنیاوی مقصد کے لیے مذہبی پوزیشن کا استعمال یہ بھی ایک قسم کا تضاد ہے ان کے دعووں کے ساتھ۔ شاعر کی تنقید کا رخ یہی لگتا ہے، وہ اس آئیڈیل سیلف جو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہیں، اور اس ایکچول پریکٹس کہ سیاسی فائدے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اس کے درمیان جو فرق وہ دیکھتے ہیں اسے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک قسم کا دوغلا پن یا تضاد ہے جس پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اس تشریح سے یا الحاد کے لفظ کے استعمال سے متفق ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم صرف بیان کر رہے ہیں جو شاعر کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن شاعر کی دلیل سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر نظم کے آخر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، آفتاب، گویا ساری بحث کو سمیٹ رہے ہیں۔ دوغلا پالیسیاں ہوں اس قدر، محو حیرات آفتاب آزاد پر۔ یہاں آفتاب خود اس قدر دوغلی پالیسیوں پر حیران میں ہے۔ یہ آزاد کا لفظ کس کے لیے ہے یہاں؟ یہ شعر پوری نظم کا نچوڑ ہے، اس کی سمری ہے۔ دوغلا پالیسی یعنی ڈبل سٹینڈرڈز، یہی تو وہ مرکزی الزام ہے جو شاعر پوری نظم میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، اور محو حیرت ہونا، حیرت میں ڈوبا ہونا، یہ شاعر کی اپنی کیفیت ہے جو وہ یہ سب تضادات دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں۔ آزاد کا لفظ یہاں ہو سکتا ہے قافیے کی ضرورت ہو، یا شاید ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو خود کو کسی خاص فقہی مسلک کی تقلید سے آزاد سمجھتے ہیں یا اپنی رائے میں آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اصل زور شاعر کی حیرت پر ہے، ان دوغلی پالیسیوں پر۔ یہ گویا ان کا فائنل ورڈکٹ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو مفتی آفتاب احمد رضوی کی اس نظم کے جو اشعار ہم نے دیکھے، ان میں بنیادی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پر اعتراض کرنے والوں کے خلاف ایک کیس بنایا گیا ہے۔ جی، ایک طرح کا کیس ہے۔ لیکن یہ کیس صرف میلاد کے جواز میں دلیلیں دینے کا نہیں ہے، بلکہ جو مخالف فریق ہے ان کے اپنے اعمال اور بیانات میں جو مبینہ اللیجڈ تضادات ہیں ان کو سامنے لانے کا ہے۔ بالکل، فوکس وہاں ہے۔ جشن 7 سالہ، دستار بندی، رائے وند کے اجتماعات، ووٹ مانگنا، یہ سب مثالیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ پوچھا جا سکے اگر میلاد بدعت ہے تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ اور کیا آپ کے اپنے اصول ہر جگہ کنسسٹنٹلی اپلائی ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ نظم اصل میں انٹلیکچول کنسسٹنسی یعنی فکری استقامت کا مطالبہ کرتی ہے۔ شاعر کا مدعا یہ لگتا ہے کہ جو پیمانہ آپ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھائی وہی اپنے لیے بھی استعمال کریں۔ ہاں، یہ تو بنیادی بات ہے۔ اور یہ صرف مذہبی بحث کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی منطقی یعنی لاجیکل اور اخلاقی یعنی ایتھیکل اصول ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اگرچہ یہ نظم ایک خاص مذہبی اختلاف کے کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، سلیکٹو کرٹیسزم، ڈبل سٹینڈرڈز، کنسسٹنسی ان آرگیومنٹس، یہ تو ہر قسم کی بحث میں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا ذاتی زندگی میں بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جو اس کلام سے، اس نظم سے ابھرتا ہے۔ اور اس سے ایک اور آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور کرنے کے لیے ہو۔ جی، کہ جب ہم کسی بھی عقیدے پر، کسی عمل پر یا کسی نظریے پر تنقید کرتے ہیں تو کیا یہ تنقید کرتے ہوئے یا اس سے پہلے ہم پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہم خود اپنے اعمال کو، اپنے نظریات کو بھی اسی سخت معیار پر پرکھیں جس کا ہم دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ جو خود احتسابی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہر قسم کی تنقید کا لازمی حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال شاید صرف اس نظم کے کانٹیکسٹ سے بھی آگے جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک یونیورسل پرنسپل کی بات ہے، اور شاید اس نظم کا ایک ٹیک اوے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو، اور اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہو۔